وشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن۔ ماہ مبارک رمضان کے 13ویں دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار، وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، ووفقنی فیہ للتقى وصحبة الأبرار، بعونك یا قرة عین المساکین۔ اے معبود، مجھے اس مہینے میں گندگی اور ناپاکیوں سے پاک کر دے، اور جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر عطا فرما، اور مجھے پرہیزگاری اور اہل تقوی لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق دے۔ تجھے تیری مدد کا واسطہ اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آج کے دن کی دعا کے سب سے پہلے فراز میں ہم پڑھتے ہیں، پروردگارا مجھے گندگی اور ناپاکیوں سے محفوظ فرما۔ ناظرین گرامی قدر، طہارت کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے ظاہر کو گندگی اور نجاست سے محفوظ رکھے۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو پروردگار عالم کی نافرمانی اور پروردگار عالم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ طہارت کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب و جگر کو تمام تر اخلاقی رذائلوں اور بری خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ اور طہارت کا چوتھا مرحلہ جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا متحمل ہے، جو کہ صرف اور صرف اولیاء خدا اور معصومین کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم کے علاوہ اپنے قلب میں کسی چیز کو نہ رکھے اور کسی بھی چیز کا اپنے قلب میں عبور نہ ہونے دے، صرف اور صرف اپنے قلب میں اپنے قلب کو اس طریقے سے پاک و پاکیزہ اور طاہر رکھے کہ اس قلب میں صرف اور صرف اطاعت اور عبادت اور پروردگار کے علاوہ کسی کی جگہ نہ ہو۔ ہم میں رضایت پروردگار عالم کو طلب کرتے ہیں اور ہر چیز میں جلال و جمال پروردگار عالم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پروردگارا جو تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے، پروردگارا مجھے اس مقدر پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ناظرین گرامی قدر، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو کوستے ہیں، ہم اپنے مقدر پر افسوس کرتے ہیں، اور ہم کئی مرتبہ اپنے مقدر پر گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے مقدر کو کوستے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، ممکن ہے کسی چیز کو تم ناگوار مانو، لیکن پروردگار عالم جانتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کئی مرتبہ تم کسی چیز کو دوست رکھتے ہو، تم کسی چیز کو پسند رکھتے ہو، لیکن پروردگار عالم جانتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تمہارے حق میں کیا بہتر نہیں ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا، اس تقدیر پر ہمیں راضی رہنا چاہیے اور پروردگار عالم کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پروردگارا مجھے پرہیزگاری اور توفیق تقوی عطا فرما۔ اذان گرامی قدر، آج اس ماہ مبارک رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ فلسفہ روزہ کیا ہے؟ فلسفہ روزہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، روزہ تمہارے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح تم سے قبل
دوسری قوموں کے اوپر پروردگار عالم نے اس روزے کو فرض قرار دے دیا تھا۔ اور اس روزے کا ہدف کیا ہے، سبب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ اس روزے کو رکھ کے شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ بعد ہم پڑھتے ہیں، پروردگارہ مجھے اہل تقوی کی ہم نشینی کی توفیق نصیب فرما۔ ناظرین گرامی قدر، بہت ہی زیادہ اہمیت کی متحمل ہے یہ دعا کہ پروردگار مجھے اہل تقوی کی ہم نشینی نصیب فرما، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل بہت زیادہ مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ آپ کا اطراف، آپ کا معاشرہ جیسا ہوگا، آپ اس معاشرے میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ اس معاشرے کے رنگ و اثر کو اخذ کر لیں گے۔ اگر آپ کا معاشرہ نیک ہے، اچھا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو آپ بھی نیک، پرہیزگار اور متقی قرار پائیں گے۔ اور اگر آپ کا معاشرہ، آپ کا اطراف غلط ہے، بد ہے، تو آپ بھی خدا نہ کرے بد ہو جائیں اور غلط ہو جائیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یتساءلون عن المجرمین، جب اہل جنت اہل جہنمیوں کو مخاطب کریں گے اور ان سے سوال کریں گے، مجرمین سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں جہنم میں لے کر کے آ گئی؟ آج تمہارے جہنمی ہونے کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو یہ 3-4 ریزن بیان کریں گے، جس میں پہلا ریزن کیا ہے؟ قالوا، اہل جہنم کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ بہت توجہ کیجئے گا کہ جہنمی اپنے جہنم میں آنے کی جو ریزن بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں، وہ کیا ہے؟ پہلا، لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مساکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مساکین کی خدمت کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور وہ مقصود جس کی بنا پر میں نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ پروردگارہ ہمیں اہل تقوی کی ہم نشینی قرار دے، اس لیے کہ اگر اہل باطل کی ہم نشینی ہو تو انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور برے لوگ اور اہل باطل کے ساتھ ہم بھی برے کاموں میں شامل ہو جانے والے تھے۔ یعنی اہل باطل کے ساتھ انسان اگر رہے اور اہل باطل کے ساتھ اسی کاموں میں مبتلا ہو جائے تو یہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے پروردگار سے طلب کرتے ہیں، پروردگارہ مجھے اہل تقوی اور نیک لوگوں کی ہم نشینی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد وآل محمد صلوات۔